عمرو اور شہزادی پارو۔ ملک ایران کی شہزادی پارو بے حد موٹی تھی۔ وہ اپنی موٹافے سے تنگ تھی، لیکن اس کے باوجود وہ جب کھانا کھانا شروع کرتی تو کھاتی ہی چلی جاتی۔ گوشاہی حکیموں، ایران کے بادشاہ، ملکہ اور شہزادی پارو کے بھائی بھی اسے اس قدر بے تحاشا کھانا کھانے سے منع کرتے، لیکن وہ باز ہی نہیں آتی تھی۔ اب وہ اتنی موٹی ہو چکی تھی کہ اس سے چلا بھی مشکل سے جاتا تھا، اس لیے سب اسے موٹی شہزادی کہتے تھے۔ موٹی شہزادی اکثر اپنی کمرے میں ہی بیٹھی نظر آتی تھی۔ اسے کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ خوبصورت کپڑے اور زیورات پہننے کا بے حد شوق تھا، اس لیے وہ ہر وقت نئے نئے لباس بنواتی اور پہنتی رہتی تھی۔ اس طرح انتہائی قیمتی زیورات بھی اس کے لیے خاص طور پر بنائے جاتے تھے۔ آج بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی نئے زیورات کے ڈبے دیکھنے کے ساتھ ساتھ قلفی بھی کھا رہی تھی کہ اس کی منہ چڑی کنیز، جس کا نام گلنار تھا، اندر داخل ہوئی۔ شہزادی حضور، آپ کو بادشاہ سلامت نے یاد فرمایا ہے، گلنار نے جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ موٹی شہزادی نے چونک کر پوچھا۔ وہ آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور ایک شہزادے کو انہوں نے بلوایا ہے تاکہ آپ اسے دیکھ سکیں اور وہ آپ کو دیکھ سکے، گلنار نے کنیز سے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں کرنی شادی، اور پھر مجھ جیسی موٹی ہتھنی سے کون شادی کرے گا؟ تم جا کر بادشاہ سلامت کو کہہ دو کہ وہ اس شہزادی کو واپس بھیج دیں۔ گلنار نے جواب دیا، نہیں شہزادی حضور، بادشاہ سلامت ناراض ہو جائیں گے، اور آپ جانتی ہیں کہ اگر وہ آپ سے ناراض ہو گئی تو پھر آپ کا کھانا بند ہو جائے گا۔ موٹی شہزادی نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ اس نے کھانا بند ہونے کی دھمکی سے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر وہ واقعی ہتھنی کی طرح جھوم جھوم کر چلتی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی اور بادشاہ کے خاص کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ بادشاہ کے خاص کمرے میں پہنچی تو وہاں بادشاہ کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان شہزادہ بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادی نے جا کر سلام کیا اور ایک بڑی سی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شہزادی، ان سے ملو، یہ ملک ساسان کی شہزادی ارجمند ہے، اور شہزادہ ارجمند یہ میری بیٹی شہزادی پارو ہے۔ بادشاہ نے ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کراتے ہوئے کہا۔ شہزادہ ارجمند نے شہزادی کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی شہزادی پارو۔ شہزادی نے جواب دیا، ہمیں بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی ہے شہزادہ ارجمند۔ اب تم نے شہزادی کو دیکھ لیا ہے، اب تم بتاؤ کہ کیا تم شہزادی سے شادی کرنے پر تیار ہو؟ بادشاہ نے شہزادی سے مخاطب ہو کر کہا۔ شہزادہ ارجمند نے سر جھکاتے ہوئے کہا، یہ میری خوش قسمتی ہوگی بادشاہ سلامت کہ شہزادی پارو جیسی خوبصورت لڑکی میری بیوی بن جائے۔ بادشاہ کے ساتھ ساتھ شہزادی پارو بھی چونک پڑی۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ سوچ لو کہیں بعد میں تم اس کی موٹاپے کی وجہ سے اس سے نفرت کرنے نہ لگو، بادشاہ نے اسے یہ کہا۔ تو شہزادہ ارجمند نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں بادشاہ سلامت، مجھے ویسے ہی موٹی عورتیں بے حد پسند ہے، بس شہزادی کچھ زیادہ موٹی ہے، لیکن ان کا علاج کراؤں گا اور یہ اتنی موٹی نہیں رہیں گی۔ بادشاہ بے حد خوش ہوا اور پھر اس نے شہزادی سے شادی کی اجازت دے دی۔ چنانچہ چند روز بعد شہزادہ ارجمند اور شہزادی پارو کی شادی ہو گئی۔ شہزادی پارو بھی بے حد خوش تھی کیونکہ شہزادہ ارجمند بے حد اچھا نوجوان تھا، وہ اس کو بے حد خوش رکھتا تھا۔ موٹی شہزادی کو چونکہ سیر کرنے کا بے حد شوق تھا، اس لیے شہزادہ ارجمند اسے ایک بڑی سی بھگی میں بٹھا کر ارد گرد کے ملکوں اور شہروں کی خوب سیر کراتا رہتا تھا۔ ایک بڑے حکیم سے اس نے شہزادی پارو کا علاج بھی کرایا تھا، جس کی وجہ سے شہزادی پارو کی موٹاپے میں کافی کمی ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی وہ بے تحاشا بھوک بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس لیے اب شہزادی بے حد خوش رہنے لگی تھی۔ وہ اب اتنی موٹی نہ رہی تھی جتنی موٹی پہلے تھی، لیکن اس کے باوجود بہرحال وہ مناسب حد تک موٹی تھی، اور اسے اپنا یہ موٹاپا پسند بھی تھا، اور شہزادہ ارجمند کو بھی۔ شہزادہ ارجمند بھی اسے موٹی شہزادی ہی کہتا تھا، اور اسے اپنا یہ لقب بہت پسند آتا تھا۔
ایک روز وہ سیر کرتے ہوئے ایک ویران سے علاقے سے گزر رہے تھے کہ اچانک آسمان سے ایک بڑا سا پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس نے جھپٹ کر شہزادہ ارجمند کو اپنے بڑے بڑے پنجوں میں پکڑا اور اڑتا ہوا غائب ہو گیا۔ موٹی شہزادی چیختی رہ گئی، لیکن ظاہر ہے اس ویران علاقے میں اس کی کون سنتا تھا۔ اچانک اس نے دور سے ایک گھوڑ سوار کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے چیخ چیخ کر اسے بلانا شروع کر دیا۔ گھوڑ سوار اس کی قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ انتہائی دبلا پتلا سا آدمی تھا جس کی لمبی لمبی مونچھیں تھی، سر پر بڑی سی پگڑی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ذہانت کی تیز چمک تھی۔ اس کے کھانے سے ایک تیلا سا لٹک رہا تھا۔ میرے شوہر کو بچاؤ، موٹی شہزادی نے چیختے ہوئے کہا۔ اس دبلے پتلے آدمی نے موٹی شہزادی سے کہا، تم کون ہو اور تمہارا شوہر کہاں ہے؟ میں ملک ایران کی شہزادی ہوں، میرا نام شہزادی پارو ہے، لیکن سب مجھے موٹی شہزادی کہتے ہیں۔ میرا شوہر ملک ساسان کا شہزادہ ہے جس کا نام شہزادہ ارجمند ہے۔ ہم بگھی میں سیر کرتے ہوئے یہاں سے گزر رہے تھے کہ ایک بڑا سا پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنے بڑے بڑے پنجوں میں شہزادہ ارجمند کو اٹھایا اور پھر اڑتا ہوا غائب ہو گیا۔ تم ہماری مدد کرو۔ اس دبلے پتلے آدمی نے کہا، تم نے زیورات تو بہت قیمتی پہنے ہوئے ہیں اور شہزادی بھی ہو، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس بہت دولت ہوئی۔ موٹی شہزادی نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، ہاں ہمارے پاس بے حد دولت ہے، لیکن یہاں نہیں ہے، ہمارے محل میں ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں کہہ رہی ہوں کہ میرے شوہر کو بچاؤ اور تمہیں دولت کی پڑی ہوئی ہے۔ میرا نام خواجہ عمرو ہے، میں سردار امیر حمزہ کا خاص درباری ہوں۔ میں ایک کام سے ملک ساسان ہی جا رہا تھا، بادشاہ ساسان سے ملنے، کہ تم نے مجھے بلا لیا۔ اگر تم وعدہ کرو کہ اگر میں تمہارے شوہر کو رہا کر کے لاؤں تو تم مجھے انعام دو گی۔ موٹی شہزادی نے کہا، او ہو، تم ہی عمرو عیار، عیار زماں، او ہو، بادشاہ ساسان میرے سسر اور شہزادہ ارجمند کے والد ہیں، وہ تمہاری بہت تعریفیں کرتے ہیں۔ خواجہ عمرو، تم جتنا انعام مانگو گے میں تمہیں دوں گی، صرف شہزادہ ارجمند کو بچا لو۔ عمرو نے کہا، لیکن کچھ انعام پیشگی تو بھی دینا ہوگا۔ تو موٹی شہزادی نے انگلی میں پہنی ہوئی ایک قیمتی انگوٹھی اتار کر اسے دے دی۔ عمرو نے جلدی سے انگوٹھی لی اور اسے اپنے کاندھے سے لٹکتے ہوئے تھیلے میں ڈال لیا۔ پھر اس نے تھیلے میں سے ایک تختی نکالی اور کچھ پڑھ کر پھونکے ماری تو تختی پر تحریر ابھر آئی۔ عمرو عیار اس تحریر کو پڑھتا رہا، پھر اس نے یہ تختی واپس اپنے تھیلے میں ڈال لی۔ شہزادی، یہاں سے قریب ایک جادوگر رہتا ہے، اس کا نام ہاشو جادوگر ہے۔ اس نے شہزادے کو اپنی جادو کی زور سے اس لیے اٹھایا ہے کہ وہ شہزادے کو زندہ جلا کر راکھ کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہر سال آج کے دن ایک شہزادے کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے اور پھر اس راکھ کو دریا میں بہا دیتا ہے، اس طرح اس کا جادو قائم رہتا ہے۔ انہوں نے کہا، اور موٹی شہزادی اس پر بے اختیار رونے لگی۔ تم فکر نہ کرو شہزادی، میرا نام عمرو عیار ہے، میں عیار زماں ہوں، برق طفاں ہوں، شعلہ فشاں ہوں، موت جادوگراں ہوں، آؤ میرے ساتھ، پھر دیکھو کہ میں کس طرح شہزادے کو بچاتا ہوں اور کس طرح اس ظالم جادوگر کا خاتمہ کرتا ہوں۔ پھر اس نے اپنا گھوڑا بگھی سے باندھا اور خود بگھی پر سوار ہو کر اسے دوڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد انہیں ویران علاقے میں ایک بہت بڑا محل نظر آیا، تو عمرو نے اس محل کے قریب جا کر بگھی چھوڑ دی۔ یہ لو چادر سلیمان، اسے اوڑھ لو، اس طرح تم کسی کو نظر نہ آؤ گی جبکہ تم سب کو دیکھ سکو گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھو۔ انہوں نے کہا اور اپنے تیرے سے ایک چادر نکال کر اسے دے دی۔ شہزادی نے چادر اوڑھ لی اور پھر عمرو اسے ساتھ لیے محل میں داخل ہو گیا۔ ایک پہرے دار نے اسے روکا جبکہ اس نے شہزادی کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اس پر شہزادی سمجھ گئی کہ چادر سلیمانی کی وجہ سے پہرے دار اسے دیکھ نہیں رہا۔ جب عمرو نے پہرے دار کو بتایا کہ وہ ہاشو جادوگر سے ملنے آیا ہے تو چوکیدار اسے ساتھ لے کر ایک بڑے کمرے میں داخل ہو گیا۔ شہزادی اندر داخل ہوئی تو حیرت سے بت سی بن گئی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس شاہی کمرے میں ایک بہت بڑا پیالہ سا بنا ہوا تھا اور شہزادہ ارجمند اس پیالے کے اندر موجود تھا۔ اس کی گردن اور سر صرف اس پیالے سے باہر نظر آ رہا تھا، جبکہ اس کا باقی جسم پیالے کے اندر تھا۔
اس کے پیچھے ایک جادوگر کھڑا تھا جس کی جسم پر سیاہ رنگ کا لباس تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی مشال تھی اور وہ مسلسل کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ عمر نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر شہزادی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود جلدی سے اپنے تھیلے سے وہی تختی نکالی، اس پر پھونک ماری۔ تختی پر تحریر ابھر آئی جسے عمر نے پڑھا اور پھر تختی کو واپس اپنے تھیلے میں رکھ کر اس نے شہزادی کو وہی رکنے کا اشارہ کیا اور خود تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ شہزادی خاموش کھڑی رہی۔ وہ جادوگر جو یقیناً ہاشو جادوگر تھا مسلسل منتر پڑھتا رہا۔ شہزادہ ارجمند کی آنکھیں بند تھی۔ شہزادی نے جب شہزادی ارجمند کو پکارنے کی کوشش کی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ نہ بول سکتی ہے اور نہ حرکت کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کمرے میں جادو کا اثر ہے اور اس پر بھی جادو نے اثر کر دیا ہے، لیکن چادر سلیمانی کی وجہ سے وہ ہاشو جادوگر کو نظر نہ آ رہی تھی، اس لیے ہاشو جادوگر اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ کافی دیر گزر گئی لیکن ہاشو جادوگر پڑھتا رہا جبکہ عمر واپس نہ آیا کہ اچانک ہاشو جادوگر نے زور سے نعرہ مارا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشال کا رخ اس نے پیالے کی طرف کیا۔ شہزادے ارجمند کی دونوں طرف آگ کے شعلے سے ابھرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ شعلے بلند ہو کر چھت کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ یہ دیکھ کر شہزادی کی حالت خراب ہونے لگی۔ اسے یقین آ گیا کہ اس کا شوہر شہزادہ ارجمند ابھی زندہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اس نے اچانک دروازے کھلتے اور عمرو کو اندر آتے ہوئے دیکھا تو اسے کچھ حوصلہ سا ہوا۔ عمرو کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا۔ وہ دبے قدموں آگے بڑھتا ہوا عین اس جادوگر کے سر پر آ کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے ہاشو جادوگر نے مشال کو ایک بار پھر کی طرح پیالے کی طرف بڑھا دیا۔ خبردار، رک جاؤ، عمرو نے چیختے ہوئے کہا تو ہاشو جادوگر بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر مڑا۔ اسی لمحے عمرو نے انتہائی پھرتی سے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر ہاشو جادوگر کی سینے میں اتار دیا۔ ہاشو جادوگر چیخ کر نیچے گرا اور تڑپنے لگا۔ لمحوں بعد ہی وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی ہر طرف دھواں سا چھا گیا اور پھر ہاشو جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، میرا نام ہاشو جادوگر تھا، مجھے غفلت میں رکھ کر چھپکلی کی خون والی خنجر سے مارا گیا ہے۔ پھر دھواں ختم ہوا تو شہزادی نے دیکھا کہ وہاں نہ کوئی محل تھا اور نہ وہ جادوگر، جبکہ ان کی بھگی اور عمر عیار کا گھوڑا اسی طرح موجود تھے۔ شہزادہ ارجمند بھی کڑا حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ عمرو بھی موجود تھا۔ موٹی شہزادی نے چادر سلیمانی اتار دی تو شہزادہ ارجمند اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب موٹی شہزادی نے اسے عمر عیار سے ملایا اور ساری بات بتائی تو شہزادہ ارجمند بے حد خوش ہوا۔ عمر عیار نے انہیں بتایا کہ اس نے تختی داؤدے سے معلوم کر لیا تھا کہ ہاشو جادوگر اس وقت ہلاک ہو سکتا ہے جب کسی چھپکلی کے خون میں خنجر کی نوک بھگو دی جائے۔ اس لیے عمرو کمرے سے نکل گیا تھا اور پھر ایک کمرے میں اسے چھپکلی نظر آ گئی جسے اس نے خنجر سلیمانی سے مار ڈالا اور اس کا خون خنجر سلیمانی کی نوک پر لگا کر وہ واپس آیا اور اس نے اس خنجر سے ہاشو جادوگر کو ہلاک کر دیا۔ شہزادہ اور موٹی شہزادی اس کی تیزی، پھرتی اور عقل مندی پر حیران رہ گئے اور پھر عمرو ان کے ساتھ ہی ملک ساسان پہنچ گیا جہاں موٹی شہزادی نے اسے واقعی دل کھول کر انعام دیا۔ شہزادہ ارجمند نے بھی اسے انعام دیا اور عمر عیار اس قدر انعام ملنے پر بے حد خوش ہوا۔